بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو عبادات ہم پر لازم کی ہیں، جن کو کرنا ضروری ہے، ان عبادات کی دو قسمیں ہیں. کچھ کے اندر مال کا دخل ہے اور کچھ میں مال کا دخل نہیں. جس میں مال کا کوئی دخل نہیں ہے وہ امیروں اور غریبوں دونوں پر یکساں فرض ہے. جیسے نماز میں مال کا کوئی دخل نہیں، روزے میں مال کا کوئی دخل نہیں. تو یہ دونوں عبادتیں امیروں اور غریبوں پر یکساں فرض ہیں. کچھ عبادت وہ ہے جہاں پر صرف مال لگنے والا ہے، اس مال والے کی ذات کا استعمال ہو، کوئی ضروری نہیں ہے. جیسے زکوٰۃ، آپ کا پیسہ ہے، آپ نے اپنے ملازم سے کہہ دیا، بیٹے سے کہہ دیا کہ اتنا پیسہ ضرورت مندوں کو دے دو، نکال دیا اس نے. آپ کا لینے والے کا سامنا بھی نہیں ہوا. بمبئی کے اندر بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں کہ کس کی زکوٰۃ مل رہی ہے لینے والوں کو پتہ ہی نہیں ہے، کہیں سے بٹ رہی ہے. بس بہت سے لوگ اپنے ائمہ کو، کسی ذمہ دار عالم کو، بھائی یہ 2 لاکھ روپیہ ہے، آپ تحقیق کر کے ضرورت مندوں کو بانٹ دیجیے گا، ہو گئے. آپ اس میں استعمال نہیں ہوئے. کچھ عبادات وہ ہیں جن کے اندر مال بھی لگے گا اور آپ بھی استعمال ہوں گے. جیسے حج میں صرف پیسہ کام نہیں کرے گا. آپ کو اپنا گھر چھوڑنا ہوگا، مکے میں جانا ہوگا، مینا کے میدان میں خیموں کے اندر رہنا ہوگا، عام لباس اتار کر 2 کپڑے، ایک چادر اوپر اور ایک چادر نیچے آپ کو پہننی ہوگی. عرفات میں کھلے میدان میں کھڑے ہو کر دعا کرنی ہوگی، وغیرہ وغیرہ. جو ارکان حج ہے اس میں آپ کو اپنی ذات سے شامل ہونا ہے. بادشاہ سلامت بھی حج کرنے آئیں گے تو ان کو بھی احرام باندھنا ہوگا. مینا، عرفات، مزدلفہ کے اندر ان کو بھی حاجیوں طریقے سے وہ ارکان انجام دینے ہوں گے. ہاں، اس میں جانے آنے اور وہاں رہنے کے خرچ، یہاں پیسہ لگے گا. دنیا کے جس خطے سے جو آ رہا ہے وہاں سے کتنا خرچہ ہوتا ہے، کس چیز سے آ رہا ہے اس پر کتنا خرچہ ہوتا ہے، وہ حالات پر ہے. جس وقت قرآن نے یہ آیت نازل کی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کی طرف سے لوگوں کے ذمہ بیت اللہ کا حج، بیت اللہ کا طواف. لفظی معنی یہ ہے، تفصیل میں وہ سب آئے گا. ارکان حج، اللہ کی طرف سے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض قرار دیا گیا. کن لوگوں پر؟ من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس جانے آنے اور وہاں پر رہنے کے خرچوں کی طاقت ہو. اب سیدھی بات ہے، جو مکۃ المکرمہ سے 100-200 میل کے فاصلے پر ہے، اس کو کرنا کیا ہے؟ سواری لینی ہے، چلا جانا ہے. حج 5 دن میں حج کے ارکان ادا ہوتے ہیں. 8 کی دوپہر سے شروع ہو کر 12 کی شام تک ختم ہو جاتے ہیں. 8، 9، 10، 11، 12، 5 دنوں میں حج کے ارکان انجام دیے جاتے ہیں. اس میں 9 تاریخ جو ہے، عربی کی 9 تاریخ، یعنی
مکۃ المکرمہ میں جو عربی چاند ہوگا ان کے چاند کے اعتبار سے ان کی 9 تاریخ ہو سکتا ہے آپ کی 7 یا 8 ہو. اس 9 تاریخ میں وہ جو عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں تو وہ حج کا سب سے مقدس عمل ہے اور سب سے اہم فریضہ ہے. دوسری کسی چیز کے چھوٹ جانے پر دم سے لیبل ہو جائے گا. آپ کنکری نہیں مار سکے، دم دے کر لیبل ہو جائے گا. آپ نے دوران حج کوئی غلطی کر دی ہے، دم سے لیبل ہو جائے گا، چھوٹی غلطیاں ہیں تو. طواف زیارت عورت ناپاکی کی حالت میں کرنے پر مجبور ہو گئی، دم سے لیبل ہو جائے گا. لیکن وقوف عرفات چھوٹ گیا، عرفات میں جا کر ٹھہرنا یہ چھوٹ گیا، حج نہیں ہوگا. اسی لیے کوئی حاجی بیمار ہے، آئی سی یو میں ہے، وینٹیلیٹر پر ہے، زندہ ہے، ابھی سانس چل رہی ہے، تو حکومت اس کو ایمبولینس میں پوری مشینری لگا کر عرفات کے میدان تک بھجواتی ہے کہ غریب کا حج نہ خراب ہو. آیا تو ہے بھائی، مر جاتا لیکن ہے نا، کل کو اچھا ہو گیا تو یہ افسوس نہ ہو کہ ہائے جا کر حج نہیں کر سکا. حکومت کی ذمہ داری ہے. اس پورے علاقے میں کہیں پر کوئی ایسا حادثہ واقعہ ہو گیا کہ حاجی پھنس گئے، عرفات نہیں پہنچ پا رہے، تو حکومت ہیلی کاپٹر سے ان کو اٹھا کر وہاں تک لے جائے گی. اس لیے کہ عرفات کے میدان میں اگر ٹھہرنے والا عمل نہیں انجام دیا گیا تو حج نہیں ہوگا. تو یہ حج کے 5 دن. عرفات میں جس دن حاجی جمع ہوتے ہیں اس دن پوری دنیا اس منظر کو دکھاتی ہے، اس لیے کہ یہ ایسا موقع ہے کہ سارے حاجی ایک میدان میں، کھلے میدان میں، دھوپ میں اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ حج کا سب سے پیارا اور سب سے مقدس عمل ہوتا ہے جس کو پوری دنیا دیکھتی اور دکھاتی ہے. عوام کے بول چال میں، عوامی گفتگو میں، عوامی اصطلاح میں اس کو حج کہتے ہیں. آج حج ہو گیا، آج حج ہو گیا، تو وہ عوامی زبان میں ہے. جس طرح محرم الحرام کا مہینہ 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے نا، لیکن 10 تاریخ کو بولتے آج محرم ہے، اور باقی کیا تھا؟ ارے 7 کو بھی محرم تھا، 8 کو بھی محرم ہے، 9 کو بھی محرم ہے، 10 کو بھی ہے، 11 کو بھی ہے، 12 کو بھی ہے. لیکن 10 تاریخ کو چونکہ خصوصی کام ہوتے ہیں نا، دھوم دھڑاکے، تو عوام کیا بولتی ہے؟ آج محرم ہے. ایسے ہی حج 5 دنوں میں انجام دیا جاتا ہے، لیکن عرفات کے وقوف کو بولتے ہیں حج. اس پر میں آپ کو واقعہ سنا دوں. میں جمعہ کی نماز کے بعد باہر نکلا تو ایک صاحب کہنے لگے ایک چچا کو مسئلہ پوچھنا ہے. چلو بھائی، پیچھے ہم گئے، وہ ایک دکان میں بیٹھے ہوئے تھے، سلام دعا ہوا. کہنے لگے حج کس دن ہوتا ہے؟ میں نے کہا حج 5 دنوں میں انجام دیا جاتا ہے، 5 ایام لگتے ہیں اس میں. تو وہ ان صاحب سے کہنے لگے ارے یار، تم سے میں نے کہا تھا کسی قاعدے کے مولانا کو لے کر آنا، تم کس کو لے کر آ گئے؟ میں خاموش رہا. اب وہ میرا منہ دیکھ رہے ہیں، میں ان کا منہ دیکھ رہا ہوں. پھر وہ کہنے لگے کہ بھائی میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں، حج کس دن ہوتا ہے؟ میں نے کہا بتلا تو رہا ہوں، حج 5 دنوں میں ہوتا ہے، آپ کو کیا پوچھنا ہے وہ آپ بولو نا. میں نے کہا دیکھو بھائی، 8 تاریخ سے شروع ہوتا ہے، 8 کی دوپہر سے لے کر 9 کی صبح تک تو مینا میں رہتے ہیں، پھر ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہو کر عرفات جاتے ہیں، دوپہر ہو جاتی ہے، زوال کے بعد سے لے کر دن ڈوبنے تک عرفات کا وقت ہے. پھر وہاں سے غروب آفتاب کے بعد نکلتے ہیں، چلتے ہیں، مزدلفہ آتے ہیں، 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 6 گھنٹہ جو لگے، بھیڑ ہوتی ہے. مزدلفہ کھلا میدان ہے، کسی کو کہیں جگہ ملی، کسی کو کہیں جگہ ملی، رات وہاں گزارتے ہیں.
صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک کا اصل وقت مزدلفہ کا ہے. یہ وقت گزارنے کے بعد دن نکلنے کے بعد مینا لوٹ کر آ جاتے ہیں. 3 دن مینا رہنا ہے، 10، 11، 12. اسی بیچ میں یہ ارکان ادا کیے جاتے ہیں. آپ کو اس میں پوچھنا کیا ہے وہ بتلاؤ کہ نہیں ٹھیک ہے. غریب کرے کیا؟ ان کے دماغ میں کیا چل رہا تھا ہمیں کیا معلوم. حج کس دن ہوتا ہے؟ حج 5 دنوں میں ہوتا ہے، اور ان 5 دنوں میں ہر حاجی کو ایک ہی عمل انجام دینا ہے. کوئی معذور ہو تو الگ بات ہے، لیکن صحت مند آدمی چاہے جو ہو اس کو یہ ارکان انجام دینے ہیں اپنی ذات سے. دھوپ بہت ہے، برسات بہت ہے، سردی بہت ہے. 2005-06 میں جس وقت ہم لوگ گئے تھے تیز سردی تھی، دسمبر کا مہینہ تھا، تیز سردی تھی. سردی کے مسائل الگ ہوتے، گرمی کے مسائل الگ ہوتے. ادھر 2-4-5 سالوں سے اس سال بھی وہی موسم ہے. پانی برس جائے تو الگ بات ہے، ورنہ خطرناک گرمی ہوتی ہے. گرمی کے الگ مسائل ہیں، سردی کے الگ مسائل ہیں. کبھی کبھی پانی برس جاتا ہے تو پانی کے الگ مسائل ہو جاتے ہیں. آندھی طوفان آتا ہے، ہوتے ہیں حالات. ابھی آپ دیکھ لیجئے جو ایام چل رہے ہیں مئی کے، اس میں کیا پانی برستا ہے؟ نہیں. 6 جون کے بعد برسات کا موسم آتا ہے، لیکن برس رہا ہے تو کیا کریں گے آپ؟ جن بیچاروں کی شادیاں تھی ان سے پوچھیے آپ ان پر کیا بیتی. ہوتا ہے، موسم ہے. تو اصل بات جو مجھے آپ کو سمجھانی ہے کہ حج وہ عمل ہے جس کے اندر آپ کو اپنی ذات سے لگنا بھی ہے اور پیسے کا استعمال بھی ہوگا. انہی عبادات میں سے ایک عبادت ہے قربانی، جو مال کی بنیاد پر واجب ہوتی ہے. کیا معیار ہے یہ سمجھنے کی بات. یہاں پر اچھوں سے چوک ہوتی ہے. ایک عام مسئلہ بیان ہوتا ہے جس پر زکوٰۃ اس پر قربانی. ایسا نہیں ہے. جس پر زکوٰۃ اس پر قربانی ایسا مسئلہ نہیں ہے. زکوٰۃ سے اور نیچے آئیے آپ. مثلا ایک آدمی کے پاس بڑا مکان ہے، کھیتی باڑی ہے، آرام سے کھا کما رہا ہے، مقروض نہیں ہے، زندگی خوشحالی کے ساتھ گزر رہی ہے، اس پر قربانی واجب ہے. فقہا نے لکھا ہے جو زائد سامان ہے ان کی اگر قیمت پکڑ لیجئے آپ، گھر کے مہنگے سامان، فرنیچر، 50,000 کا فریج، 1.5 لاکھ کی بائک، 1 لاکھ کا موبائل، یہ ضرورت کا حصہ نہیں، یہ شوق ہے. ضرورت سے زائد جو چیزیں ہیں ان کی قیمت کا اعتبار ہوگا. جب ان کی قیمت کا اعتبار ہوگا تو قربانی واجب ہو جائے گی. حالانکہ ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کے گھر میں فریج 50,000 کا نہیں 2 لاکھ کا ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کی بائک 1.5 لاکھ کی نہیں 5 لاکھ کی ہو، آپ کی کار 25 لاکھ کی ہو، ہاتھ میں پیسہ الگ سے نہیں، زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کے پاس 100 بیگھہ کھیتی ہو، 1 ایکڑ میں مکان ہو، زکوٰۃ نہیں ہے اس پر. زکوٰۃ کے الگ مسائل ہیں، زکوٰۃ کی الگ شرائط ہے. اور قربانی، جو آدمی خوشحالی کے ساتھ زندگی کو گزار رہا ہے، کھا پی رہا ہے، اپنا مکان ہے، اپنی کھیتی باڑی ہے، ان میں سے اگر کوئی ایک چیز کم کر دوں تو پیسے ہی پیسہ ہو جائے، اس کو قربانی کرنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من وجد سعة لأن يضحي ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. جو قربانی کر سکتا ہو اور قربانی نہ کرے اس سے کہہ دو ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، یعنی ہمارے سماج کے ساتھ آ کر خوشی میں شامل نہ ہو. اتنی سخت وعید ہے. جو لوگ قربانی کرتے ہیں، جو کسی غلط فہمی کی بنیاد پر نہیں کرتے، مسئلہ سن لیں. جانور آپ نہیں لا سکتے مت لائیے. ہر آدمی جانور لا کر باندھے ضروری نہیں ہے. آپ حصے میں شامل ہو جائیں. یہاں نہیں کر سکتے بھائی، یہ مہنگا علاقہ ہے، ماشاءاللہ جانور اچھے لیے جاتے ہیں، صحت مند.
جب جانور 30-35 کا آئے گا، 2 دن 4 دن کھائے گا، پھر کسائی 4 ٹکڑا کرے گا، بوٹی کرے گا، تو وہ لگ بھگ 5000 کے اوپر جا کر پڑتا ہے۔ تو پھر آسان نہیں ہے۔ غریب علاقوں میں جانور سستے ہیں، وہاں 2000 میں ہو جاتا ہے، 2500 میں ہو جاتا ہے۔ اب وہاں بھی کمپٹیشن میں اتنا بھاؤ کم نہ کر دے کہ بجائے بڑے کے مرغا کرنا پڑے۔ یا آپ سمجھیے گا، ایک جانور 10-12 ہزار کا آئے گا، 1-2 دن کھائے گا، بوٹیاں ہوں گی، خرچہ آئے گا، تو کیا 15,000 سے کم میں بیٹھ جائے گا؟ نہیں، تو پھر 1,500 کے کہاں سے بیٹھ گیا؟ اگر صحت مند جانور لایا گیا، خود جوڑ لیجیے۔ جہاں آپ کو بھروسہ ہو کہ ہاں بھائی ہوگا، یقیناً ہوگا، صحت مند ہوگا، بالغ جانور ہوگا، آپ وہاں حصے میں شامل ہو جائیں، کوئی دقت نہیں۔ عورتوں کے پاس عام طور پر زیور ہوتا ہے، یہ مسئلہ بتلانے کو رہ گیا کہ معیار کیا ہے، کتنا پیسہ ہونا چاہیے۔ بھائی زائد سامان کی قیمت پکڑیں گے تو کتنا پیسہ بنتا ہو، وہ جو معیار زکوٰۃ کا ہے، جتنے پیسے پر چاندی کی زکوٰۃ بیٹھ جاتی ہے، اتنا پیسہ اگر بن جاتا ہے تو زکوٰۃ اس پر واجب ہے۔ عورتوں کے پاس عام طور پر زیور رہتا ہے، 2 تولہ بھی سونا ہے تو اب تو 90 کے آس پاس پہنچ گیا، اب تو 1 تولے کے اندر ہی بن جائے گا۔ تو عورتوں کے پاس زیور ہوتا ہے، زیور کی بنیاد پر قربانی ہے۔ مرد حضرات ان کے پاس اپنی ذاتی ملکیت، اپنا پیسہ وغیرہ وغیرہ ہے تو ان پر ہے، نہیں کر سکتے کم سے کم گھر میں 1 قربانی کر لو بیوی کے نام پر۔ اب لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ حضرت وہ ابا زندہ ہے، پہلے ابا کی کہ پہلے ہماری؟ ابا جہاں رہ رہے ہیں غربت کے ساتھ، ان کے حالات وہ آپ سمجھتے ہیں۔ عام طور پر غریب لوگ ہیں، وہ ان پر قربانی نہیں ہے، لیکن آپ تو کما رہے ہو یہاں آ کر کے، آپ کے پاس تو بینک بیلنس ہے، آپ کی بیوی کے پاس زیور ہے، یہ آپ سمجھ لیجئے کس پر واجب ہوتی ہے۔ اگر آپ پر واجب ہوتی ہے، ابا پر نہیں ہوتی، اپنی کیجئے آپ، اور اللہ توفیق تو آپ دونوں ہی کیجئے۔ بعض لوگ کیا غلطی کرتے ہیں، ابا مرحوم کے نام سے کرا دے، ابا مرحوم کے نام سے کراؤ گے ایصال ثواب ہوگا، اور تم پر اگر واجب ہے تو تمہاری قربانی کی جوابداری ہے۔ تو جس پر قربانی واجب ہے اس کو، اس واجب کو ادا کرنے کے بعد نفل کرنا ہے تو آپ شوق سے کریں، لیکن واجب چھوڑ کر نفل کریں یہ غلط ہے۔ قربانی کے جانور، چھوٹا جانور بکرا 1 سال کا ہونا چاہیے، بڑا جانور پاڑا، یا جن جانوروں کی جہاں قربانی ہوتی ہے 7 حصے والے، وہ 2 سال کا، اونٹ 5 سال کا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے، جن جانوروں کی جہاں قربانی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں کچھ لوگوں کو کھجلی ہوتی ہے، پورا محلہ یاد کرے ایسا کام کرو، وہاں ہم اونٹ کی کریں گے، تم ہاتھی ہی کرو۔ وہ ایک جانور تمہارے یہاں نہیں ہے، نہیں استعمال ہوتا، تو زبردستی کھجا کر کھجلی مت لو۔ میں اسی لیے بار بار کہہ رہا ہوں، جو جانور جہاں ہوتے ہیں قانونی طور پر رکاوٹ نہیں ہے، ان جانوروں کی قربانی آپ کر لیجیے۔ بکری بکرا 1 سال کا۔ دمبا جو ہے، دمبا جو بھیڑ کی برادری ہے، اس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر دمبا صحت مند ہو، 6 مہینے سے اوپر کا ہو، اتنا صحت مند ہو کہ 1 سال کا لگتا ہو، کیسے لگے گا؟ 1 سال کے دمبوں کے بیچ میں اس کو آپ چھوڑ دیں تو فرق محسوس نہ ہو۔ اس کے اندر تو گنجائش ہے، 6 مہینے کا اوپر ہے تو۔ بکری بکرا میں 1 دن بھی کم ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی۔ بکری بکرے میں دھوکہ کم ہوتا ہے، دھوکہ اصل ہوتا ہے بڑے میں۔ کیوں ہوتا ہے؟ دماغ کے اندر کچھ باتیں بیٹھا لی گئی ہے، بس کرنا وہی ہے۔ اللہ رسول کیا کہتے ہیں، علماء کیا کہتے ہیں، کرنا وہی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ 2 دانت والا ہونا چاہیے۔ سال بھر جو کھاتے ہیں وہ کئے دانت کا ہوتا ہے؟ اگر بجائے 2 دانت کے وہ 4 دانت کا ہوگا تو کیا دانت سے گوشت نہیں کٹے گا؟ ابھی آپ شادیوں میں کھا رہے ہیں، کئے دانت والا ہے وہ؟
سال بھر کسائی سے خرید کر کئے دانت والا کھاتے ہو؟ یا آپ بارڈر پہ کھڑے ہوئے ہیں بالکل؟ خدا نہ خواستہ اگر 2 سال میں 1 دن بھی کم ہوا تو قربانی نہیں ہوگی، مسئلہ کلیئر ہے، پھر بھی آپ وہی منہ مار رہے ہیں۔ اور کس پر بھروسہ کر رہے ہیں؟ بیچنے والوں پر۔ سبحان اللہ، جو کمبخت بقرعید میں جانور بیچنے لایا ہے وہ تو چاہے گا سب بک جائے میرا، اس لیے کہ جو بچا وہ گوشت کے بھاؤ جانے والا ہے۔ وہ تو ان جانوروں میں سے ہر ایک کو کہے گا اللہ قسم 2 سال کا ہے۔ اب آپ کسائی کی قسم پر اگر بھروسہ کرتے ہو تو آپ کر لیجئے، ورنہ سیدھی بات ہے ایک دم اطمینان ہونا چاہیے، کسی اینگل سے شبہ نہ ہو 2 سال کے ہونے میں جانور ایسا ہونا چاہیے، صحت مند ہونا چاہیے، بدن کے جو اعضاء ہیں کوئی عضو عیب دار نہیں ہونا چاہیے۔ جانوروں میں عام طور پر عیب 2-3 جگہ ہوتا ہے۔ کہاں؟ کان کٹے ہوتے ہیں، کان میں ہول ہوتا ہے، آنکھ میں مار لگ گئی، آنکھ میں روشنی نہیں رہی، جانور لاری ٹرک میں لائے جا رہے ہیں، کوئی کھڑا ہے کوئی بیٹھا ہے، کھڑے جانور کا پیر بیٹھے ہوئے جانور کی دم میں پڑ گیا، دم ٹوٹ گئی۔ بڑے عیب یہ ہوتے ہیں۔ کان، سینگ، آنکھ، دم، ان میں عیب ہوتا ہے۔ پہلے آپ سینگ پر آ جائیے۔ جانور کی سینگ ہو نہ ہو کوئی بنیاد نہیں، سینگ والا ہو یا منڈا ہو چلے، سینگ چھوٹی ہو یا بڑی ہو کوئی بنیاد نہیں، سینگ بڑی تھی کاٹ کر چھوٹی کر دی گئی کوئی دقت نہیں۔ جانور ہے کسی جالی میں، کسی لکڑی میں، کسی پیڑ میں ٹکر مارتا رہتا ہے، کھجلاتا رہتا ہے، سینگ کے اوپری حصے سے پھوکلا نکل گیا، سینگ تھوڑی ٹوٹ گئی، کہیں پھنس گیا کسی جالی والی میں، اس نے ہلایا، سینگ تھوڑی ٹوٹ گئی، کوئی دقت نہیں۔ سینگ کے ٹوٹنے کا زخم اندر تک چلا گیا، سر کے اندر زخم پہنچ گیا جس سے دماغ متاثر ہو سکتا ہے تو عیب ہے، ورنہ کچھ نہیں۔ اب آئیے کان پر۔ کان، بعض جگہوں پر کان کاٹ دیے جاتے ہیں، بعض جگہ کان پھاڑ دیے جاتے ہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ جب آدم علیہ السلام کو پروردگار نے بنایا اور فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم کا، سب سجدے میں چلے گئے، ابلیس کھڑا رہ گیا، لگا بحث کرنے پروردگار سے، ایسا نہیں ویسا، چنی اور چنا، تو پروردگار نے کہا چل نکل یہاں سے، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، جا تجھ پر قیامت تک پھٹکار ہے۔ تو اس نے کہا ربی فانظرنی إلى يوم يبعثون، مجھ کو قیامت تک کی مہلت دے دیجئے۔ اللہ نے کہا جا دیا۔ قال فإنك من المنظرين، جب یہ قول و قرار ہو گیا تو ابلیس نے کہا جس انسان کی بنیاد پر مجھ کو یہ سزا ملی ہے، میں اس انسان کو اور اس کی اولاد در اولاد کو جنت میں لوٹ کر نہیں آنے دوں گا، اپنے ساتھ سب کو جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ دیکھیے جھولی والے آپ کے سامنے آ رہے ہیں، آج کل کچھ لوگ وطن بھی گئے ہوئے ہیں، تعداد بھی کم ہے، لیکن مسجد کے خرچے جو کہ تو برقرار ہیں، برسات آتی ہے ریپیئر وغیرہ کرایا جاتا ہے، مسائل ہوتے ہیں، تو آپ حضرات ذرا توجہ کے ساتھ جھولی میں ڈالیے تاکہ جھولی کا جو اپنا ایک مسلسل نظام ہے وہ چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ابلیس نے کیا کہا؟ پروردگار مجھے مہلت دے دیجئے، دے دی گئی۔ اب کیا کہا؟ قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، اب میں ان کے راستے میں رکاوٹ بنوں گا۔ ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، بہکاؤں گا۔ اس بات کو قرآن نے کئی مقامات پر نقل کیا۔ 5ویں پارے میں ہے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ
فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، جانوروں کے کان کاٹیں گے، یہ جانوروں کے کانوں میں ہول کریں گے۔ کیا مطلب؟ انسانوں کے دماغ میں یہ بات ڈالی گئی، جناتوں، جادوگروں، ساحروں، کاہنوں کے واسطے سے۔ کیا ڈالی گئی؟ جس کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو کان چھید دو۔ کسی بیچارے کے بچے ایک آدھ مر گئے نا تو اگلے بچے کا کان چھید دو۔ جو کان چھیدے ہوتے ہیں نا بہت ہیں، یہاں تو غنیمت ہے، پڑوس کے اندر بہت ہیں، بڑے بڑے کھلاڑی کان چھیدتے تھے۔ کیا ہے وہ دماغ کے اندر وہ گندگی بیٹھی ہوئی کان چھیدنے والی۔ کسی جانور کے بچے نہیں بچتے ہیں، کان چھید دو۔ انسان جانوروں کے کان پھاڑتے ہیں، کان چھیدتے ہیں، کان کاٹتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جانور جنگل میں ہے، کسی کانٹے دار پیڑ میں اس کا کان پھنس گیا، کسی تار میں اس کا کان پھنس گیا۔ اب وہ تو غریب جانور ہے، وہ چھڑائے گا تو کان کا اتنا حصہ پھٹ جاتا ہے۔ یہ جو جانوروں کے کان کٹے اور پھٹے اور چھید والے ہوتے ہیں، بعض لوگ جانوروں کے کان میں کئی جگہ چھید کر دیتے ہیں۔ اس میں آپ کو سمجھنا ہے جس سائز کا کان ہے، مثلاً 6 انچ کا کان ہے، اتنے کان میں 1/3 سے کم اگر عیب ہے تو چلے گا، اور 1/3 تک ہو گیا تو نہیں چلے گا۔ یعنی 6 انچ کے کان میں اگر 2 انچ متاثر ہو گیا ہے تو عیب دار ہے، نہیں چلے گا، اور اس سے کم ہے تو چلے گا۔ اب عام طور پر کیا ہوتا ہے، جانور ہے، پاڑا ہے، بہت صحت مند ہے، پالا گیا ہے، کھلایا گیا ہے، اگر آپ کو پسند آ گیا تو ₹1,00,000 مل جائے گا، اور پسند نہیں آیا تو گوشت کے بھاؤ میں جائے گا، تو گوشت کا بھاؤ تو اس کا 30-40 ہی آنے والا ہے۔ ایک صاحب مجھ کو جانور دکھانے لے گئے، پہلے کچھ کہا نہیں مجھ سے کیوں لے جا رہا ہوں، چلیے ایک جانور بڑا اچھا ہے دیکھ کر آتے ہیں۔ ان کو پتا ہے نا کہ مول صاحب جائیں گے نہیں، اگر پوری بات کہہ دوں گا تو جائیں گے نہیں، تو آدھی بات پیٹ میں آدھی منہ میں۔ چلیے گئے، ایک تبیلے میں گئے، ایک پاڑا کھڑا کیا گیا، بہت اچھا صحت مند۔ مجھ سے کہنے لگے اس کا کان دیکھیے آپ، چلے گا؟ تو زیادہ پھٹا تھا، میں نے کہا نہیں چلے گا۔ یہ کیا کہتا میں؟ اب جب یہ بات طبیلے والے نے سن لیا تو یقین جانیے اس کے پاس چاقو رہا تو میرے پیٹ میں مار دیتا ہوں۔ میں نے ان سے کہا یار آپ لوگ کیا مذاق کرتے ہو، یہ بات آپ نے مجھ سے وہاں کیوں نہیں بتلائی تھی؟ اب اس کے دماغ میں آیا کہ سیٹ تو لے تھے، ملزار منع کر دیا، تو سیٹ صاحب کو اور کوئی پڑا نہیں ملتا، ہر چیز کا تماشا۔ ارے ہٹو وہاں سے، چھوڑو اس کو، صحت مند لو۔ لیکن نہیں، وہی لینا ہے، کیوں؟ بہت خوبصورت ہے، 2 دانت ہے، بھلے سے اس کا 1 کلو گوشت استعمال نہ کرے وہ، لیکن ایک۔ دوسری بات، کچھ لوگ جان بوجھ کر مرکہا جانور لیتے ہیں، بدکنے والا، پوری قربان گاہ میں سب کو حیران کرے، تب جا کر گرے، پھر اس کی ویڈیو چلے پورے ہندوستان کے اندر، فلانے سیٹ کا گر نہیں رہا تھا، گر نہیں رہا تھا، 50 لوگ لگے تب جا کر گرا۔ اس کو تو فرشتے بالکل لائن لگا کے اس کا استقبال کرنے کھڑے ہوں گے، اس سیٹ کو تو بغیر حساب کتاب کے جنت بھیج دو فوراً۔ پروردگار کہہ رہے ہیں میرے بندے قربانی کر میرے لیے، تمہارے جانور کی کھال، ہڈی، گوشت، کچھ اللہ کو پسند نہیں آتا، تقوی پسند آتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ کس کیفیت کے ساتھ ذبح کر رہے ہو، کس مقصد سے کر رہے ہو، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو۔ اب بات آتی ہے آنکھ کی۔ جانور خریدنے سے پہلے آپ آنکھ کے سامنے ہاتھ مار کے دیکھ لیں، اگر آپ کے ہاتھ ہلانے کے باوجود اس کی آنکھ جیسی تھی ویسی کھلی رہی، اس کا مطلب حضرت کی آنکھ میں روشنی نہیں ہے، آپ سمجھ جائیں۔ دم ہلا کر دیکھیں، ایسا بھی ہوتا ہے لوگ دم سل دیتے ہیں، ایک سے کھلاڑی ہوتے ہیں، گھر میں لائے بچے مستی کرتے، دم کھینچتے ہیں، دم ہاتھ میں آ گئی، اب لے کر پہنچے تو وہ نکل چکا ہے۔ فرصت، جانور کھڑا ہوا ہے،
گاڑیاں ٹکر مار دیتی ہیں. جانور تو غریب جانور ہے، انسانوں کو لوگ ٹکر مار دیتے ہیں. 50 کیس آپ کو شہر کے اندر ملیں گے. ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، بچوں نے آیا ٹھوک دیا. 2 سال پہلے مجھے ٹھوک دیا کم وقت میں کھڑا ہوا تھا، سامنے 2 بچے 12-13 سال کے، نہ ادھر پیر پہنچتا نہ ادھر پیر پہنچتا. اب وہ رفتار میں آئے، ہاں ہاں کرتے کرتے میرے انگوٹھے میں ٹھوک دیا. کہنے لگے انکل لگ گیا کیا؟ دونوں مسلم بچے تھے. لوگ دوڑ کے آئے، پکڑو کم وقتوں کو، مارو، ان کے باپ کو بلاؤ. میں نے کہا جان دو یار، ہو گیا جو ہو گیا. پٹی کرایا، مہینوں میں حیران رہا، انگوٹھے کا ناخن ٹوٹ گیا تھا. یہ تماشے جو انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں وہ جانوروں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. اب بیچارہ کھڑا ہوا، لا کر ٹھوک دیا بائک سے اس کو، پیر اس کا زخمی ہو گیا. اب سیدھی بات ہے 2-3 دن بچے ہیں بقرعید کو، اور وہ اس کا پیر زخمی ہو گیا، ہڈی ٹوٹ گئی. تب قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے قربانی نہیں ہوگی تو غریب جائے دوسرا لے کر آوے. ہر آدمی اس لائق نہیں ہوتا ہے، تنگی میں ایک لے کر آیا، دوسرا کہاں سے لے کر آوے. تو یہ جو جانوروں کے پیر میں چوٹ کا مسئلہ ہے، بکرا ہو، دمبا ہو، پاڑا ہو، 4 پیر ہوتے ہیں. اگر جانور پیر رکھ کر لنگڑا کر چل رہا ہے تو قربانی ہو جائے گی. رکھ ہی نہیں پاتا ہے تو نہیں ہوگی. یاد رکھیے گا. ایک بکری نے بچہ دیا بقرعید کے دن، تو اگلے سال جب بقرعید آئے گی تو اسی وقت وہ سال بھر کا ہو گیا نا بھائی. کسی جانور نے، بھینس نے بچہ دیا 2 سال پہلے گھر میں بقرعید کے دن، تو اگلے 2 سال کے بعد اسی وقت اس کے 2 سال مکمل ہو گئے. اگر تباسی سے پہلے عید، باسی، تباسی 3 دن ہے، اس سے پہلے چھوٹا جانور 1 سال کا اور بڑا جانور 2 سال کا مکمل ہو جاتا ہے، اگر نگاہوں کے سامنے پیدا ہوا ہے تو اجازت ہے، اور نگاہوں کے سامنے نہیں ہے تو پھر آپ جانکاروں کو دکھا لیں، مشورہ کر لیں، مکمل اطمینان کے بعد ہی فیصلہ کریں. قربانی اصل میں کیا چیز ہے؟ تھوڑا سا اشارہ کر دوں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر گفتگو انشاءاللہ اگلی ملاقات میں کروں گا. قربانی اس چیز کا نام ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے حکم سے اپنے اکلوتے بیٹے کے گردن پر چھری چلا کر اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کیا تھا. ہم سے آپ سے یہی کہا گیا ہے تم بھی ایک بیٹے کو ذبح کرو؟ نہیں کہا گیا. پھر کیا کہا گیا؟ ایک جانور پالو، اس کی خدمت کرو، تم کو اس سے پیار، اس کو تم سے پیار، اور پھر اس چہیتی امانت کو اللہ کے راستے میں قربان کرو. ہمارے بعض اکابر اس کا معمول تھا ان کا کہ وہ جانور پالتے تھے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس ہیں، شیخ الحدیث ہیں. ہندوستان کی جنگ آزادی میں ریشمی رومال کے وہ فاؤنڈر اور بانی ہیں، جس کی پاداش میں ان کو مالٹا کی جیل میں قید کیا گیا تھا. بڑے بڑوں کے استاد ہیں، بہت عظیم شخصیت ہے. وہ جانور پالتے تھے، اور جب گھر سے درسگاہ آتے پڑھانے کے لیے دارالعلوم دیوبند میں، جب آپ داخل ہو باب قاسم سے، پہلے احاطہ ملسری پڑھتا ہے، پھر وہ درسگاہ پڑھتی ہے جہاں پہلے دور حدیث کا درس ہوتا تھا. اس میں 800-850 بچوں کی بیٹھنے کی جگہ ہوا کرتی تھی. جگہ تنگ پڑنے لگی، اب تعداد زیادہ ہو گئی ہے علماء کرام کی فارغ ہونے والوں کی. تو اگلی جو لائبریری کی درسگاہ ہے شیخ الہند لائبریری، جو دور سے دکھتی ہے، اس کا حال بہت بڑا ہے. آپ جہاں بیٹھے مسجد اقصیٰ کا جو اندر باہر کا رقبہ ہے، اس سے بڑا اس کا حال ہے. اب درس وہاں ہوتا ہے، پہلے یہاں ہوتا تھا. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر سے نکلتے درسگاہ تک آتے تو وہ جانور ان کے ساتھ آتا اور درسگاہ کے باہر آ کر بیٹھا رہتا. حضرت درس دیتے رہتے، وہ بیٹھا رہتا. جب پڑھا کر نکلتے تو پھر ساتھ چلتا، کبھی کبھی اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر دیتے. وہ آپ کے ساتھ آتا اور جاتا. اس پیار و محبت کے ساتھ پالے ہوئے جانور کو جب اللہ کے راستے میں ذبح کرو گے
تو آپ کے بھی آنکھوں میں آنسو ہوگا اور جانور کی بھی آنکھوں میں آنسو ہوگا۔ تو اصل تو یہ ہے کہ ہم جانور پالیں، ہمیں اس سے پیار ہو، اس کو ہم سے پیار ہو۔ آپ پال کر دیکھ لیں، اندازہ ہو جائے گا۔ پھر اس شہیدی مخلوق کو اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا کے لیے ہم ذبح کریں۔ لیکن شہر کی زندگی میں ہر آدمی کے لیے آسان نہیں ہے، فلیٹ ہو یا جھوپڑا ہو، آسان نہیں ہے۔ تو پھر ہم 2 دن 4 دن پہلے لا کر اس کی خدمت کریں، اتنا بھی موقع نہیں ہے تو جب لائیں تب قربان گاہ میں جانے سے پہلے اس پر پانی مار دیں، اس کو 1 دن پہلے نہلا دیں، پانی مار دیں، صبح اس کو دانہ پانی دکھا دیں اور قربان گاہ میں لے جائیں اور اسلامی طریقے کے مطابق اس کو ذبح کریں۔ اس کے چاروں ہاتھ پیر باندھ دیں تاکہ ذبح کرتے وقت وہ بے قابو نہ ہو جائے۔ تیز دھار دار چھری سے اس کی گردن کی نسیں کاٹی جائے۔ 4 نسیں ہیں، 4 میں سے 3 کاٹنا ضروری ہے۔ ذبح کرنے والا کوئی متقی پرہیزگار دیندار آدمی ہو تاکہ اللہ کے ہاں قبول ہو۔ جس طرح آپ جنازہ کس سے پڑھواتے ہیں؟ آپ سوچتے ہیں فلاں حضرت پڑھا دیں، امام صاحب پڑھا دیں، کوئی نیک آدمی پڑھا دے تاکہ جنازے کی نماز اللہ کے ہاں قبول ہو، مانگی ہوئی دعا قبول ہو۔ ہم جنازے میں کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، اللہ زندوں کی مغفرت فرما، مردوں کی مغفرت فرما، جو یہاں ہیں ان کی مغفرت فرما، جو نہیں آ سکے ان کی مغفرت فرما۔ یہ دعا ہم کرتے ہیں تو جانے والے کی مغفرت ہو، یہ دعا قبول ہو، ہم دیندار انسان کا انتخاب کرتے ہیں۔ قربانی کے جانور پر چھری چلانے کے لیے دیندار شخص کا انتخاب کرنا چاہیے، اور جو لوگ ذبح کے مسائل سے واقف ہیں ان کا انتخاب کرنا چاہیے۔ 4 نسوں میں سے 3 نسیں اس ذبح کرنے والے کو کاٹنی ہے۔ اگر یہ 4 سے کم کاٹ کے ہٹا اور دوسرا کوئی شامل ہوا تو اس کو بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہوگا اور نیت میں اس کو بھی شامل ہونا ہوگا۔ ہوتا ہے ایسا؟ آپ نے چھری چلائی، ابھی 1-2 نس کٹی، قصائیوں نے کہا ہاں ہو گیا، آپ ہٹ گئے، باقی انہوں نے پورا کیا، یہ ذبیحہ ہوا۔ جب 3 نسیں آپ نے نہیں کاٹی اور آپ ہٹ گئے تو دوسرا جو آدمی آپ کے ساتھ شامل ہوا وہ ذابح کا معاون ہوا، اس کو بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہوگا، اور جس کے لیے آپ نیت کر رہے ہیں وہ نیت میں اس کو بھی شامل ہونا ہوگا۔ یہ کھلواڑ ہر سینٹر میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ جلدی چاہیے نا بھائی، 8 بجے گھر میں کلیجی پہنچنا چاہیے، گوشت پہنچنا چاہیے، محلے میں سب سے پہلے گوشت میرے گھر پہنچا، یہ مشتعد کیسے ہوگی؟ اسلامی طریقے کے مطابق ذبح کرنا ہوگا، اور ذبح کرنے کے بعد جانور کو ٹھنڈا ہونے دیں۔ اسی حال میں کھال نکالنا قطعاً جائز نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ جس کی اجازت نہیں ہے وہ قصائی کرے آپ کی مرضی سے یا آپ کریں، اللہ کے یہاں دونوں مجرم ہو گئے۔ یہ چند موٹے موٹے مسائل تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، پھر انشاءاللہ موقع رہا گفتگو ہوتی رہے گی۔ اس بیچ میں 10 دنوں کے اندر ملک کی 3 اہم شخصیات کا انتقال ہوا۔ مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور کے ناظم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے داماد حضرت مولانا سید محمد عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہوا تھا۔ اور اس کے بعد 3-4 دن پہلے ایک ہی تاریخ میں اتوار کے دن جامعہ اسلامیہ اشاعت علوم اختر کنواں کے ناظم مولانا غلام محمد بستانوی وہ اللہ کو پیارے ہوئے، اور اسی تاریخ میں جلال آباد میں دارالعلوم جلال آباد کے شیخ الحدیث مولانا یامین صاحب کا انتقال ہوا۔ حضرت مولانا محمد عاقل صاحب کون تھے؟ اس پر تھوڑی سی میں روشنی ڈال دوں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی 6 بیٹیاں ہیں، 5 داماد ہیں۔ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 6 بیٹیاں ہیں، 5 داماد ہیں، 1 بیٹے ہیں۔ بیٹے مولانا طلحہ صاحب تھے جن کو کوئی اولاد نہیں ہوئی، لا ولد دنیا سے گئے۔ حضرت شیخ کے بڑے داماد ہیں مولانا یوسف صاحب جو حضرت کی ثانی ہیں، دوسرے داماد ہیں مولانا انعام الحسن صاحب جو حضرت کی ثالث ہیں۔
مولانا یوسف صاحب کی جو پہلی اہلیہ حضرت شیخ کی بیٹی ہے، جن کے والد تھے مولانا ہارون صاحب، جن کے بیٹے تھے مولانا ہارون صاحب وہ بھی ایک لوتے تھے، اور جن کے بیٹے ہیں مولانا محمد سعد صاحب وہ بھی ایک لوتے. یہ مولانا یوسف صاحب کی پہلی اہلیہ ہیں، ان کا انتقال ہو گیا تھا. انتقال کے بعد حضرت شیخ کی دوسری ایک بیٹی جو بیوہ تھی وہ ان کے نکاح میں آ گئی. مولانا یوسف صاحب کو حضرت شیخ کی 2 بیٹیاں منسوب تھیں. 2 یہ ہو گئی. نمبر 3 مولانا انعام الحسن صاحب. نمبر 4 مولانا محمد الیاس صاحب. یہ مولانا عاقل صاحب کے بڑے بھائی تھے. یہ کون ہیں؟ مولانا محمد شاہد صاحب کے والد. مولانا شاہد صاحب ان کے بیٹے ہیں مولانا صالح صاحب، اس وقت مذاہب علوم کے نائب ناظم ہیں. مولانا شاہد صاحب حضرت شیخ کے نواسے ہیں. ان کی والدہ حضرت شیخ کی بیٹی ہے، باپ کا نام مولانا الیاس صاحب ہے جو مولانا عاقل صاحب کے بڑے بھائی تھے. اس کے بعد مولانا عاقل صاحب اور سب سے چھوٹے داماد مولانا سلمان صاحب جن کا انتقال پہلے ہوا، وہ پہلے ناظم تھے، بعد میں یہ ناظم بنے. حضرت مولانا محمد سلمان صاحب حضرت شیخ کے داماد آپ کی مسجد بھی آ چکے ہیں. رستم بھائی کے کام بھی ہوا تھا، کھانا بھی ہوا تھا. یہ بڑا محترم اور مقدس خاندان ہے ہندوستان کا، جس گھر کے مرد و خواتین سب اہل اللہ گزرے. مولانا غلام محمد وستانوی گجرات کے عام خاندان کے ایک فرد تھے. پڑھ لکھ کر فارغ ہوئے. شروع کی تعلیم چھوٹے مدارس میں ہوئی. اس کے بعد گجرات کا ایک بڑا ادارہ ہے کنتھاریا میں، وہاں گئے، تعلیم حاصل کی. پھر وہاں سے مدرسہ مدارس علوم سہارنپور گئے. یہ 72-73 کی بات ہے. وہ دور تھا اہل اللہ اور اکابر کا. حضرت شیخ خود موجود تھے، بعد میں ہجرت فرما گئے مدینہ منورہ. مولانا یونس صاحب، مفتی مظفر صاحب، مولانا عاقل صاحب اور فلاں اکابر کی ایک ٹیم تھی وہاں. علم حاصل کیا، لوٹ کر آئے، گجرات کے ایک ادارے میں پڑھانا شروع کیا. یہ علاقہ جو ہے جہاں پر عقل کنواں ادارہ بنا، یہ تو بنجر تھا، تا حد نگاہ غیر آبادی اور کچھ اگتا نہیں تھا. یہاں حضرت مولانا وستانوی صاحب کا آنا جانا تھا. وہاں کے لوگوں کی خواہش تھی کہ یہاں کوئی مکتب قائم ہو، مدرسہ قائم ہو بچوں کی تعلیم کے لیے. تو آپ نے 6 بچے اور ایک استاد کو رکھ کر مدرسے کی وہاں شروعات کر دی. ایک استاد کو وہاں رکھ دیا تھا. آنا جانا آپ کا تھا. پھر ایسا محسوس ہوا کہ اب آ جا کر مسئلہ کنٹرول میں نہیں آئے گا، تو خود بھی آ گئے. مدرسہ بھی کچا تھا، گھر بھی کچا تھا. میں نے اس کی فوٹو میں دیکھی اور میں نے شروع کے وہ حالات ڈائریکٹ مولانا سے خود سنے، کوئی بیچ میں واسطہ نہیں. مولانا وستانوی جب مذاہب علوم سہارنپور میں پڑھتے تھے تو مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے مولانا حبیب صاحب مدظر اللہ العالی، جو اس وقت ناظم ہے ادارے کے، ہمارے استاد بھی ہیں، وہ بھی وہاں پڑھتے تھے. ایک ساتھ رہنا اٹھنا تھا. اس رشتے کی بنیاد پر مولانا وستانوی جامعہ عربیہ ہتھورا باندھا میں مولانا حبیب صاحب کے پاس آتے تھے، اور ان کے سالے مولانا عبداللہ صاحب جو ہاسوٹ کے ناظم تھے وہ بھی ساتھ میں آتے تھے. ہم لوگ اس وقت عربی درجات میں اول دوم میں تھے. بالکل نو عمری، ابھرتی ہوئی جوانی، بمشکل تمام 30-35 سال کی عمر، یہ دونوں وہاں آ کر ٹھہرتے تھے. اب سیدھی بات، جب وہاں آئیں گے تو مولانا صدیق صاحب سے ملاقات ہوگی، اور حضرت کا جو اخلاق، پیار و محبت، بس یہ حضرت کے ایسے گرویدہ ہوئے کہ حضرت سے ہی بیعت ہوئے، اور پھر حضرت کے پاس آ کر کئی دن وہاں رہتے تھے. پھر حضرت کا عقل کنواں آنا جانا شروع ہوا. آج تقریباً 40 سال گزرنے کے بعد ادھر سے آپ کہیں سے جائیں، مالیگاؤں دھلیا نندوربار ہو کر جائیں تو بھی 8-9 گھنٹہ لگتا ہے. ادھر سے واپی انکلیشور ہو کر جائیں تب بھی 8-9 گھنٹہ لگتا ہے. نہ قریب میں کوئی ریلوے اسٹیشن ہے، نہ کوئی ایئرپورٹ ہے، نہ کوئی ہائی وے ہے. آج اس قدر ترقی ہونے کے باوجود اتنا مصیبت اور صعوبت کا راستہ ہے، وہ اس وقت کیا حالات رہے ہوں گے. لیکن حضرت مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں آنا، اس بچے کو ہٹاؤ وہاں سے،
اس بچے کو وہاں دور کیجیے. اور حضرت کی دعائیں، بس کیا کہنے صاحب، جنگل یا منگل ہوا. اور آپ کو بتلا دوں، بہت سے علماء یہاں پر بیٹھے ہوں گے، ٹرسٹ کے ذمہ داران بیٹھے ہوں گے. آدمی ایک عزم لے کر کھڑا ہوتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اسباب فراہم کرتا ہے. وہ بھی عام مدرسوں کے انداز چندہ کرتے رہتے، 2-4 عمارتیں بن جاتی، وہ بھی ناظم صاحب کہلاتے، بس. اور کیا ہوتا؟ انہوں نے ٹارگٹ وہ نہیں بنایا، وہ پروگرام بنا کر دنیا میں نکلے. ان کی قوم، ان کی برادری ساؤتھ افریقہ میں، لندن میں، امریکہ، مختلف مقامات پر ہے. ان کو جا کر سمجھایا. شروع میں کون سنتا ہے؟ لیکن بہرحال آہستہ 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 افراد کھڑے ہوئے. پھر عرب شیوخ کی وہاں آمد شروع ہوئی، اور پھر وہ بڑے بڑے کام ہوئے جو کسی ایک آدمی کی زندگی میں نہیں ہوا کرتے. مدرسہ بڑا، اتنا بڑا ہوا کہ رقبے اور طلبہ کی تعداد کے اعتبار سے صرف ہندوستان نہیں، 2-4 ملکوں میں اتنا بڑا ادارہ نہیں ہے. 15,000 بچے وہاں زیر تعلیم ہیں. ہمارے ہاں سراج علوم لے لیجیے آپ، یہاں کا بڑا ادارہ ہے. 550 بچے ہاسٹل میں رہتے، 40، 45، 50 بچے وہاں حافظ ہوتے ہیں. ان کے یہاں 500-550 بچے حافظ ہوتے تھے. جتنے ہم داخلہ لیتے ہیں اتنے وہاں حافظ ہوتے تھے. کئی بڑی بڑی مسجدیں، جو میمنی مسجد ہے جہاں میں بیٹھا ہوں، یہاں سے لے کر کمپاؤنڈ کی دیوار تک، اس سے اور باہر نکل جائے اس سے بڑی وہ مسجد ہے. ایسی کئی مسجدیں. اور یہ 15,000 بچے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں. بڑے بڑے حال ہیں کھانے کے. برات میں کھانا نکلتا رہتا ہے، 200-500 بچے آ رہے، کھا رہے، جا رہے، آ رہے، کھا رہے، جا رہے. 1 گھنٹے کے اندر 15,000 بچوں کو کھانا کھلا کر فرصت. دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کا بھی نظام قائم کیا. فارمیسی کالج، یونانی کالج، میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج. آپ کو یاد ہوگا 8-10 سال پہلے رئیس ہائی اسکول والوں نے مولانا بستانوی صاحب کو بلایا تھا، اور پھر میں ان کو جمعہ میں یہاں لے آیا تھا. پھر ہم نے رات میں ٹھاکرے ہال میں ایک پروگرام کیا تھا، اور ایک جملہ کہا تھا شہر کے لوگوں کو سنانے کے لیے. بہت سے لوگوں کو خراب بھی لگا تھا، لیکن ہم کو پرواہ نہیں. میں نے کہا تھا یہاں اچھا اتفاق دیکھیے، چونکہ مولانا بستانوی عصری تعلیم میدان میں بہت آگے تھے، تو تمام اسکولوں کالجوں کے وہاں ذمہ دار بیٹھے تھے، بشمول رئیس ہائی اسکول کے ذمہ داروں کے. آپ سوچئے، ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا کہ وہاں کے صدر صاحب چل کے مسجد اقصیٰ میں کچی مسجد میں نماز پڑھنے آئے ہو. وہ مولانا بستانوی کے ساتھ وہ آئے ہوئے تھے، جو اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے باڈی کے. تو میں نے وہاں ٹھاکرے حال میں ایک بات کہی تھی کہ بھونڈی شہر کے مسلمانوں دیکھ لو، پورے مہاراشٹر میں کوئی مسلم مینجمنٹ آج تک میڈیکل کالج قائم نہیں کر سکا. ایک مولوی نے، عالم دین نے اپنی بنیاد پر، مینجمنٹ کی بنیاد پر نہیں، جالنا کے پاس بدنا پور میں میڈیکل کالج قائم کیا، MBBS کالج، جو حکومت سے منظور شدہ ہے اور اقلیتی ادارہ ہے. پورے مہاراشٹر میں کہیں نہیں ہے. گلبرگہ میں ہے، بیجاپور میں ہے، الگ الگ اسٹیٹوں میں. پورا مہاراشٹر اس سے محروم ہے. اور میں نے کہا ان کے پیچھے کوئی بہت بڑا سپورٹ نہیں تھا، کسی بہت بڑے باپ کی اولاد نہیں تھی، کوئی تنظیم اور کوئی ادارہ پیچھے سپورٹ کرنے والا نہیں تھا. ایک شخص اللہ کے راستے میں کھڑا ہوا ہے، بزرگوں کی دعاؤں کے ساتھ اللہ نے وہ کام دیا. جانا سب کو ہے، وہ بھی گئے، ہم کو آپ کو بھی جانا ہے. پورا ملک دکھی ہے. الگ الگ علاقوں میں جلسے تعزیت ہو رہے. میں نے یہاں کرنا چاہا تھا، ان کے خاندان کے لوگوں سے رابطہ قائم کیا، لیکن کل بمبئی میں ہو رہا ہے خلافت ہاؤس میں، اس لیے ہم نے اس پروگرام کو مؤخر کیا. دیکھیں گے. اور ابھی ان کے گھر کے لوگ وہی موجود ہیں عقل کنواں کے اندر. پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں تعزیت کے لیے. تو یہ ہمارے ملک کی 3 بڑی شخصیتیں، جلال آباد کے شیخ الحدیث مولانا یامین صاحب، حضرت شیخ کے داماد مولانا عاقل صاحب، اور مولانا غلام محمد بستانوی. اللہ ان تینوں کو کروٹ کروٹ سکون نصیب فرمائے، جنت الفردوس کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر جگہ نصیب فرمائے. ایک بات جو میں نے کل رات میں بھی ایک کلپ بنا کر جاری کی تھی، اس وقت
ہمارا اور پڑوسی ملک کا جو ٹینشن چل رہا ہے خدا کرے جلد از جلد ختم ہو جائے. یہ نازک ترین صورتحال ہوتی ہے. اور یاد رکھیں اس قسم کی جنگیں کوئی مذہبی جنگ نہیں ہوتی ہیں، وہ حکومتوں کے اپنے ایشو ہوتے ہیں. ہمارے نوجوان نادانی میں کچھ بھی کمنٹ کرتے رہتے ہیں، کچھ بھی ڈالتے رہتے ہیں، یہاں کا جھنڈا اور وہاں کا جھنڈا اور زندہ باد اور مرد آباد، سوائے نقصان کا فائدہ کچھ ہونے والا نہیں ہے. اپنے اپنے بچوں کو سمجھائیے. اور اب یہ قانون پاس ہو چکا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو فارورڈ کرتے تو اس کے آپ جوابدار ہیں. کسی بھی آئی ہوئی چیز کو آپ نے فارورڈ کیا تو آپ جوابدار ہیں اس کے. مجھ کو گروپ میں آیا میں نے آگے بڑھا دیا، نہ، قانون یہ بن چکا ہے، آپ کو اس کی جوابداری قبول کرنی ہوگی. اس لیے اولاً تو فالتو چیزیں دیکھیں نہیں، اور اگر نہیں صبر ہوتا کچھ نہ کچھ دیکھنا ہی ہے تو فارورڈ کرنے سے بچیں. اور بڑا حساس موقع ہے، بڑا حساس یہ موڑ ہے. ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہوتا ہے. 2 بچے ہمارے شہر سے اسی بنیاد پر گرفتار کیے گئے. کل رات میں نیوز میں وہ آیا، اسی لیے میں نے رات میں ہی 11 بجے بیٹھ کر وہ کلپ بنا کر جاری کیا. بچوں کو سمجھایا، ذمہ داران کو سمجھایا اس قسم کی کوئی نادانی نہ کرے. ہمارا موقف اس سلسلے میں کیا ہے؟ ہمارے تمام بڑوں نے اعلان کیا ہم ملک کے ساتھ ہیں. ملک کی سالمیت ہم کو عزیز ہے. ملک کا نقصان کہیں سے بھی ہو وہ ہمیں گوارا نہیں ہے. ہم کل بھی ملک کے ساتھ تھے اور آج بھی ملک کے ساتھ ہے. اللہ سے دعا گو ہے کہ یہ حالات جلد از جلد ختم ہو، غلط فہمیاں دور ہو، ٹکراؤ ختم ہو، اس لیے کہ نقصان دونوں کا ہوتا ہے. اللہ ہمارے ملک کو، پوری دنیا کو نقصانات سے بچائے، امن و امان قائم کرے.